أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن إلى ربك المنتهى صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ کریم کا فرمان ہے کہ بے شک تمہارے رب کی طرف ہر چیز کی انتہا ہے، ہر ذی روح کی جو انتہا ہے وہ مر جانا ہے، ہر ذی روح کا جو انجام ہے وہ مر جانا ہے، ساری لذتیں ختم ہو جانی ہیں، ساری حرکتیں بند ہو جانی ہے، ساری جماعتیں دھری کی دھری رہ جانی ہیں، سارے اپنوں سے دور ہو جانا ہے، یہ انجام ہے ہمارا۔ کہتے ہیں نا جی دل کی حرکت اچانک بند ہو گئی، اچانک بند نہیں ہوتی، ایک دن بند ہو جانا ہے۔ یہ اس کائنات کو بنانے والے کا اعلان ہے، اس کا چیلنج ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جی میں مرتے مرتے بچا، تو بزرگ فرمانے لگے ایک دن بچتے بچتے مرو گے، بچنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں موت کے منہ سے باہر آیا، موت کے منہ سے کوئی باہر نہیں آ سکا، موت نے منہ کھولا ہی نہیں، موت نے پنجے گاڑے ہی نہیں۔ جس دن موت کا منہ کھل جائے، جس دن موت اپنے پنجے گاڑ لے، دنیا کی کوئی طاقت جان نہیں چھوڑا سکتی۔ اذا المنیۃ انشبت اسفارہا، جب یہ موت اپنے پنجے گاڑ لے تو انسان کی روح نکل جائے گی۔ اور روح کیسے نکلے گی، کیا کیفیت ہوگی، کیا درد ہوگا، کوئی بیان کر تو نہیں سکا، لیکن قریب قریب ایک آدمی حالت نزع میں، روح نکلنے کا وقت ہے، بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کہا ابا جی ذرا نزع کی کیفیت تو بتائیں، زنکدن حالت سوی۔ تو اس نے کہا بیٹا تکلیف میں کہا جیسے میرے پیٹ میں کسی نے مڑی ہوئی کنڈی ڈال دی ہو، ایک لوہے کی کنڈی وہ بھی مڑی ہوئی، جیسے کسی نے پیٹ میں ڈال دی اور اسے کھینچ رہا ہو۔ دوسرے سے پوچھا تمہاری فیلنگز کیا ہے، اس نے کہا جیسے کسی نے خنجر ڈال کے کھینچ دیا ہو۔ تیسرے سے پوچھا تیری کیفیت کیا ہے، کہنے لگا جیسے آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے ہیں، نزع کی حالت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہے، پیالے میں پانی پڑا ہوا ہے، بار بار اپنا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں تر کر کے اپنے ماتھے پر، اپنے چہرے پر پھیر کر دعا کرتے ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ مجھے موت کی سختیوں میں مدد فرما، موت کی مشقتوں میں میری مدد فرما۔ میرے دوستو یہ تو وہ ہستیاں تھیں جو تیاری کر کے جا رہی تھی، میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟
ہمیں ایسی موت خدا نہ خواستہ نہ آئے جیسے بگوڑے غلام کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر بیڑیاں پہنا کر ہتھکڑیاں لگا کر گلے میں پھندا ڈال کر پاؤں سے گھسیٹا جا رہا ہے، سر کے بل گھسیٹا جا رہا ہے۔ ایسی موت سے بچنا ہے۔ ایسی موت سے کب بچیں گے؟ جب اس دنیا میں اللہ کی مان کر چلیں گے، پھر موت سعد بن معاذ کی طرح آئے گی۔ انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھ لیا گیا، آقا تشریف لا رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا آقا رش نہیں، ازدحام نہیں، بھیڑ نہیں، کراؤڈ نہیں، جمع غفیر نہیں، آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا سعد کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے۔ آج معاذ ہمارے پاس آ رہا ہے، سعد ہمارے پاس آ رہا ہے۔ یہاں سے تو جانا تھا، یہاں سے تو جدائی تھی، وہاں تو ملاقات تھی، وہ تو ملاقات کے لیے بے چین تھے۔ تو ہم ایسی موت اللہ سے مانگے جیسی موت سعد کو آئی۔ ایسی موت کے لیے اس دنیا میں خواہشات پر چھری چلانی پڑے گی، ارمانوں کا خون کرنا پڑے گا، آرزوؤں کو پامال کرنا پڑے گا، حسرتوں کو پاؤں کے نیچے روندنا پڑے گا، ناجائز خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا، اللہ کی رضا کو دیکھنا پڑے گا، تب وہ موت آئے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے جی قبر میں میٹھی نیند سوئیں گے۔ میرے دوستو، قبر میں میٹھی نیند وہ سوئے گا جو یہاں پر نیند قربان کر کے تہجد پڑھے گا، فجر میں اٹھے گا۔ بہت گہرا تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ ایک فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے اور دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا، تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے اور دعویٰ ہے عشق رسول کا۔ میرے محترم دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکثرو ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بہترین گھر میں ہے، موت یاد آئی گھر بھول جائیں گے۔ فخر سے بتاتے جی ڈیفنس میں گھر لیا ہے، اتنے کروڑ کا لیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس گھر میں ڈوب کر اللہ کو بھول جانا، اس گھر میں ڈوب کر اللہ کے گھر کو بھول جانا، اس گھر میں ڈوب کر آخرت کے گھر کو بھول جانا، آج گھر میں ہے کل قبر میں ہے۔ ٹوڈے بستر کے اوپر، ٹومورو اس 6 گز کی قبر کے اندر، اندھیرے کے اندر، کھڑکی نہیں، دروازہ نہیں، بستر نہیں، پنکھا نہیں، لائٹ نہیں، وینٹیلیشن نہیں، پانی نہیں، دل بہلانے کو دوست نہیں، رشتہ دار نہیں، کیا بنے گا ہمارا؟ دمشق کے ایک بہت بڑے عالم نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک گورکن تھا قبریں کھودنے والا، اچانک اس کی زندگی میں یو ٹرن آیا، انقلاب آیا اور اس نے اپنا دھندا چھوڑ کر علم حاصل کرنا شروع کیا۔ 40-50 سال کی عمر میں علم شروع کیا۔ بھائی بعض لوگ کہتے ہیں نا ہماری تو عمر ضائع ہو گئی، یہ نہ کہو، جب ہوش آ جائے اسٹارٹ لے لو۔ آقا نے جو نبوت کا کام عروج پر، جوبن پر اٹھایا وہ تو 40 سال کے بعد تھا۔ امام غزالی نے علم حاصل کرنا شروع کیا 40 سال کے بعد۔ تو
اس گورکن سے اس نے جب اپنی زندگی کو تبدیل کیا، عالم بنا، اور ایسا عالم بنا کہ ہزاروں کی زندگیاں تبدیل کرنے والا۔ کسی نے پوچھا آپ میں تبدیلی کیسے آئی؟ کہنے لگا میں گورکن تھا، قبریں کھودا کرتا تھا، ایک دن ایک بڑھیا آئی اور اس کے بیٹے کی میت اس کے ساتھ تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، انتقال ہو گیا ہے، اس کی قبر کھودو۔ میں نے قبر کھودی، قبر تیار ہونے کے بعد جو ہی میں نے اس بیٹے کو قبر میں رکھا، قبر میں رکھتے ہی قبر میں ایک کھڑکی کھلی اور مجھے جنت کے نظارے اور جنت کی خوشبوئیں آنے لگی، میں بے ہوش ہو گیا۔ اچانک ایک ان ایکسپیکٹڈ سچویشن ہو، غیر متوقع صورتحال ہو، وہ گھبرا گیا، بہرحال ہوش میں آیا، قبر اسی طرح بند ہے، وہ بڑھیا چلی گئی ہے۔ اس نے قبر پر مٹی ڈالی، 5-6 مہینے 8 مہینے گزرے، دوبارہ یہی بڑھیا آئی، پھر ایک میت ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی میرا بیٹا ہے، مر گیا ہے، قبر کھودی جائے۔ پھر اسی گورکن نے قبر کھودی، قبر تیار ہونے کے بعد پھر اس دوسرے بیٹے کو جو ہی قبر میں رکھا، پھر قبر میں کھڑکی کھل گئی اور پھر جنت کی ہوائیں اور جنت کے نظارے اس کو دکھنے لگے۔ اب یہ بے ہوش نہیں ہوا، اب اس نے بہرحال وہ نظارے دیکھے، قبر کو بند کیا، بڑھیا سے پوچھا مائی بتا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگی وہ بھی میرا بیٹا تھا، وہ علم حاصل کیا کرتا تھا، وہ طالب علم تھا، قرآن اور حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ نے قبر میں رکھتے ہی جنت کی کھڑکی کو کھول دیا، اور آج جو میرا بیٹا ہے یہ اس کی کفالت کرتا تھا، یہ اس کی معاونت کرتا تھا، یہ اس کا خرچہ اٹھاتا تھا، یہ اس کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ اللہ نے دنیا میں دکھایا، اس گورکن کی زندگی تبدیل ہوئی، وہ بڑا عالم بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کن عالمن، عالم بنو، او متعلمن، طالب علم بنو، او من اعوانہما، یا ان کی مدد کرنے والے بنو، ولا تکن رابعا، چوتھی کیٹیگری میں نہیں جانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو کہاں لگا دیا ہے، کہاں کھپا رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنی اکاؤنٹیبلٹی تو کرے، اپنا محاسبہ تو کرے، اپنا آڈٹ تو کرے۔ جی دکان کا آڈٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ، کمپنی کا آڈٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ، گھر کا خرچہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر آڈٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی اچھی بات ہے بھائی، ہر چیز کا آڈٹ ہے۔ کبھی اپنا آڈٹ کیا ہے؟ کبھی اپنا محاسبہ کیا ہے؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، موتوا قبل ان تموتوا۔ قیامت کے دن ہر آدمی اپنا حساب خود چیک کرے گا۔ آج تو فائلیں ہاتھ میں ہوتی ہے، اوروں کی فائلیں چیک کر رہے ہیں، اوروں کے کیس ڈسکس کر رہے ہیں، اس فائل کو آگے بڑھایا جائے، اس فائل کو ری اوپن کیا جائے، اس فائل کو کلوز کیا جائے، اس چیپٹر کو، اس میٹر کو کلوز کیا جائے۔ آج اوروں کی فائلیں ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، کل قیامت کا دن میدان محشر، زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہر آدمی اپنی فائل اپنے ہاتھ میں لے کر گھوم رہا ہے۔ اقرأ کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، کر اپنا آڈٹ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ آج تیرا حساب لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، خود تو حساب لے گا۔ عربی بھی تجھے سمجھ میں آئے گی، ساری اسکرین تیری فلم کی طرح چلے گی۔ یہ پیدا ہوا، یہ پھر پلا بڑا، یہ لڑکپن، یہ جوانی، اور یہ بڑھاپا، اور یہ شادی سے پہلے، اور یہ شادی کے بعد، اور یہ دن کے اجالے میں کیا کیا، رات کے اندھیرے میں کیا
کیا کیا، لوگوں کے سامنے کتنا شریف بنا پھرتا تھا، تنہائی میں کیسے کیسے گناہ کیا کرتا تھا، رات کو بستر پر لیٹ کر جب یہ موبائل میں ایک ٹچ پر دنیا کا ہر گناہ کیا کرتا تھا، یہ باپ سے ڈرتا تھا، یہ بیٹے سے ڈرتا تھا، یہ استاد سے ڈرتا تھا، کسی کے ساتھ چل رہا ہو سامنے عورت کو نہیں دیکھتا، میرا بیٹا کیا سوچے گا، لیکن اس اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہو؟ اس اللہ سے ڈر کیوں نہیں لگا تھا؟ اس اللہ کا خوف اس گناہ کے درمیان حائل اور رکاوٹ کیوں نہیں بنا تھا؟ اس موت کی سختی ہماری نظروں میں کیوں نہیں آئی تھی؟ ارے میں تو سامنے دیکھتا ہوں، پیچھے نظر نہیں آتا، دائیں دیکھتا ہوں، بائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھتا ہوں، نیچے نظر نہیں آتا، قریب دیکھتا ہوں، دور نظر نہیں آتا، روشنی میں دیکھتا ہوں، اندھیرے میں نظر نہیں آتا، جوانی میں دیکھتا ہوں، بڑھاپے میں نظر نہیں آتا، ادھر دیکھتا ہوں، دیوار کے اس پاس نظر نہیں آتا، لیکن اس اللہ کے پاس تو ایسی آنکھ ہیں، لا تأخذہ سنہ، وہ اونگے نہیں، ولا نوم، وہ سوئے نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں، وما ہم بمعجزین، وہ عاجز نہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، ایک ذرہ جس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السوداء، وہ اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی کو، کالی چیونٹی کو دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ کا ڈر کیوں نہیں آیا؟ ارے پردہ سے رکھتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، قدموں کی آہٹ کانوں میں سنائی دیتی ہے، زیرو بم حرکت کرنے لگتا ہے، کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اتنا ڈرنے والا، مخلوق کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند، ساری کھڑکیاں بند، لیکن اس کی طرف جو کھڑکی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تین آدمی پردہ گرا کر گناہ کرتے ہو، سنو چوتھا اللہ موجود، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ آدمی دروازہ بن کر گناہ کرتے ہو، سنو چھٹا اللہ موجود، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، تھوڑے ہو، زیادہ ہو، ادھر ہو، ادھر ہو، دن میں ہو، اندھیرے میں ہو، قریب ہو، دور ہو، سارب باللیل وسارب بالنہار، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل ومن هو مستخف بالنہار۔ ارے تو آہستہ بات کرتا ہے، تو زور سے بات کرتا ہے، تو کھل کر دیکھتا ہے، تو کنکیوں سے دیکھتا ہے، سب اللہ کو نظر آ رہا ہے، دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں، تیرے میرے لیے فرق، اس کے لیے کوئی فرق نہیں، اس کے لیے سب کچھ برابر ہیں۔ میرے دوستو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس موت کو یاد کرو، لذتیں ٹوٹ گئی، گھر کا مزہ پھیکا پڑ گیا، 4 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے موت کا جھٹکا آیا، مزہ پھیکا پڑ گیا، بہترین صوفے اور بیڈ پر لیٹے ہوئے موت کا ایک جھٹکا لگا، مزہ پھیکا ہو گیا، خوبصورت بیوی پاس ہے، موت کا ایک جھٹکا لگا، سارا مزہ پھیکا پڑ گیا، دسترخوان پر 52 ڈشیں پڑی ہوئی ہے، موت کا جھٹکا لگا، سارا مزہ پھیکا پڑ گیا، خوب انجوائے کر رہا ہے، بہترین قسم کا موسم ہے، بادل برس رہے ہیں، موت کا مزہ اور موت کا نشہ، موت کا چانٹا لگا، سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ موت کو یاد کرو، اکثرو ذکر حازم اللذات۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات آدھی ڈھل جاتی، کھڑے ہو کر موت کو یاد کرتے، کہتے پہلا سور پھونکا جائے گا، سب بے ہوش ہوں گے، مر جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر تسلط رکھتا ہے، اس موت کو کوئی دربان روک نہیں سکتا، کوئی گارڈ روک نہیں سکتا۔ ہم دروازے پر لکھتے نو انٹری، نو پرمیشن، لکھتے یا نہیں، ڈونٹ ڈسٹرب،
لیکن یہ اس کے لیے نہیں ہے، اسرائیل علیہ السلام کو کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ملک الموت آئے گا، دنیا کا کوئی دربان اور کوئی گارڈ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ کنڈی کھل جائے گی، لاک کھل جائے گا، دروازہ کھل جائے گا، کھڑکی توڑ دی جائے گی، رشتہ داروں کو دور کر دیا جائے گا، کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی پردہ حائل نہیں، مال کام نہیں آئے گا، دوست بے بس ہو جائیں گے، آگے پیچھے نوکر چاکر سب پریشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے، فہو علی نور من ربی، اسے رب کی طرف سے نور ملتا ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ آقا نے خود فرمایا کہ دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دکانداری کرتا ہے لیکن دکان میں لگ کر اللہ کو نہیں بھولتا، گاڑی چلائے گا لیکن گاڑی میں لگ کر اللہ کو نہیں بھولے گا، بیوی بچوں کے لیے کمائے گا لیکن کمانے میں حلال حرام کو دیکھے گا، جائز ناجائز کو دیکھے گا، پاکی ناپاکی کو دیکھے گا، پھر ظلم نہیں کرے گا، پھر رشوت نہیں لے گا، پھر کسی کو ستائے گا نہیں۔ ایک تو دنیا سے دل اچاٹ اور دوسرا آخرت کی طرف مائل، والاستعداد للموت قبل نزولی، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے گا۔ ہم سفر میں جاتے ہیں، ٹکٹ کا، پاسپورٹ کا، ویزے کا، وہاں پر ہوٹل کا، ایئرپورٹ تک پہنچنے کا، بیگ کا، کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اتنے بڑے سفر پر جا رہے ہیں، کوئی تیاری نہیں، ارادہ ہی نہیں ہے۔ بھائی ہم اپنے والد کی میت کو لے کر جا رہے ہیں، اپنی بیوی کی میت کو لے کر جا رہے ہیں، اپنے اس دوست کو جو ہم سے خوبصورت تھا، طاقتور تھا، جوان تھا، پیسے والا تھا، اس کی میت کو لے کر جا رہے ہیں، پھر بھی دنیا داری کی باتیں۔ ہمارا کوئی پلان ہی نہیں ہے، کوئی پروگرام ہی نہیں ہے جانے کا، جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارے کرتوت ایسے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا انسان بڑا ہوشیار ہے، بڑا ایڈوانس ہو گیا، گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ کنٹرول سے دروازہ کھل گیا، اب تو سینسر آ گئے، آپ قریب جائیں گے لفٹ کھل جائے گی، دروازہ کھل جائے گا، ہاتھ آگے کریں گے پانی آ جائے گا، ہاتھ آگے کریں گے گرم ہوا سے ہاتھ خشک ہو جائیں گے۔ گاڑی ریموٹ کنٹرول سے کھولتا ہے، سردیوں سے پہلے کمبل خریدتا ہے، اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ روشن کرتا ہے، بارش آنے سے پہلے چھتری ہاتھ میں لے لیتا ہے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے الٹرا ساؤنڈ سے معلوم کرتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی، لمبے سفر پر جانے سے پہلے گاڑی کا تیل، پیٹرول اور ٹائر میں ہوا چیک کرتا ہے، لیکن اتنا بے وقوف ہے کہ قبر میں اترنے سے پہلے اس کی کوئی تیاری نہیں کرتا۔ میرے دوستو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہو۔ موت کا یقین کیسے آئے؟ ایسی محافل میں بیٹھے ہر آدمی تھوڑا سا اپنا حساب اور محاسبہ کرے، میرے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے مسجد میں اور کتنے بازار میں، کتنے گھنٹے اس کی اطاعت میں اور کتنے گھنٹے اس کی ناراضگی میں۔ آڈٹ اس کا کرو، دنیا بدل جائے گی، دل بدل جائے گا، عبادت میں مزہ آئے گا، پھر الارمنگ سچویشن خود پیدا ہوگی، اذان ہوگی تو آنکھ کھل جائے گی، ورنہ 10 الارم بھی لگاؤ گے نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ عبد الکریم بھائی کی والدہ محترمہ کا، رجب علی اور فیصل کی نانی کا رضا الہی سے انتقال ہوا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن بھی پڑھے گئے، ذکر بھی کیا گیا،
دعائیں بھی مانگی گئی، صدقہ خیرات کا بھی اہتمام ہوا، اور آج کی یہ دینی تقریب بھی منعقد کی گئی، تو ان سب کا ثواب ہم مرحومہ کی روح کو پہنچاتے ہیں۔ اور اصل ایصال ثواب یہ کہ آپ وہ رسا اپنی زندگی تبدیل کر دیں، آپ کا اچھا عمل بھی ان کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، آپ کے گناہ بھی ان کے کھاتے میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ ولدن صالحا یدعو لہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما، اپنے حکموں پہ چلنے والا بنا، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ قرآن سے تعلق اور وابستگی نصیب فرما، مرحومہ کے درجات بلند فرما، قبر کے عذاب سے، حشر کی رسوائی سے، پل صراط کی سختی سے، جہنم کی ہولناکی سے اللہ محفوظ فرما۔ ان تمام لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ جو قرآن ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھا گیا اس کا ثواب ان تک پہنچا۔ ہم سب کو اے اللہ آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔